صاحب جیسا میں نے ابھی بولا کہ فیصلہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کو موقع دے دیا گیا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے قبل بات ہو رہی تھی کہ ٹیم میں گروپنگ ہے اور اس پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، ڈسپلن پر نہیں ہوگا، فلاں چیز پر نہیں ہوگا، فلاں چیز پر نہیں ہوگا. یہ سارے فیصلے مد نظر رکھتے ہوئے وقار یونس کو آپ نے کرکٹ کا سربراہ بنا دیا، تو گروپنگ یہ سب کچھ تو ان کے دور میں بھی تھا. تو کیا نیا ایسا فیصلہ ہوا اور کیا سوچ کر، یہ تو خیر چیئرمین صاحب بہتر بتا سکتے ہیں لیکن آپ کی رائے بھی اہمیت رکھتی ہے، کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا اور درست ہے یہ فیصلہ؟ دیکھیے اس کا دو مختلف چیزیں ہیں، ٹیم کی گروپنگ اور کسی بھی شخص کو کسی انتظامی عہدے پر لانا. فیصلہ غلط ہے یا درست ہے، اس کا فیصلہ تو جب وہ کام کریں گے اور وہ فیصلے کریں گے اور کرکٹ کو چلائیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا جس شخص کا انتخاب کیا گیا ہے جس کام کے لیے، کیا وہ اس کے لیے موزوں ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا اس فیصلے سے پہلے ماضی پر نظر دوڑائی گئی یا نہیں دوڑائی گئی. کیونکہ اس سے پہلے مختلف وقتوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کر چکے ہیں وقار یونس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بہت شاندار تیز گیندباز رہے ہیں، دنیا کے عظیم فاسٹ بولرز میں ان کا نام لیا جاتا ہے. لیکن جب آپ کوچنگ میں آتے ہیں یا انتظامی عہدوں پر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں تو وہ مختلف چیزیں ہیں. کھیل سے کوچنگ مختلف ہے، کوچنگ سے انتظامی عہدوں پر جانا مختلف ہے. تو اگر اس کے بارے میں بیسٹ آف لک ابھی تک تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا ماضی کو دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، یہ سوال ضرور ہے. اور کس چیز نے قائل کیا چیئرمین صاحب کو اس فیصلے پر کہ وہ پاکستان کرکٹ کے موجودہ حالات میں موزوں ہو سکتے ہیں. پاکستان کے کپتان رہے ہیں، بہت شاندار کرکٹ کا کریئر ہے ان کا. دیکھتے ہی ہیں کہ وہ ان کو جو ذمہ داریاں ملتی ہیں وہ اس کو کس انداز سے انجام دیتے ہیں. اور اگر ان کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا جاتا ہے تو اس کمیٹی میں اکیلا شخص تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے اور بھی لوگوں کو وہ وہاں پر شامل کمیٹی میں شامل کریں گے. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور اس کی کیا اختیارات ہوتے ہیں اور وہ کمیٹی کیسے کام کرتی ہے. کرکٹ کمیٹی ہم نے ٹیکنیکل کرکٹ کمیٹی میں مصباح الحق والی بھی دیکھی ہے، اس سے پہلے بھی کمیٹیاں دیکھتے دیکھتے وہ کمیٹیاں غائب ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں وقار یونس صاحب جب آتے ہیں تو وہ کیسے پاکستان کے کرکٹ کو چلاتے ہیں. بڑا ایک مشکل مرحلہ ان کے لیے ہوگا کہ اگر وہ انتظامی عہدے پر آتے ہیں، پھر آپ کیا ان کے ٹی او آرز ہوں گے، ان کے کام کرنے کا کیا پیمانہ پاکستان کرکٹ بورڈ مقرر کرے گا، اس میں آپ کے ڈائریکٹرز کتنا زیادہ اس میں ان کا ساتھ دیں گے یا ان کا کتنی مداخلت ہوگی یا ان کو کتنی آزادی ہوگی. یہ چیزیں جب وہ باضابطہ طور پر سنبھالیں گے اور اس کی جو حدود ہیں ان کا تعین پاکستان کرکٹ بورڈ کرے گا کہ یہ ان کے کام ہیں اور باقی سارے لوگ ان کے ماتحت ہوں گے یا باقی سارے لوگ ان کے ڈسپلن میں کام کریں گے، یا پھر جو اس وقت ہر کسی کا اپنا اپنا ایک شعبہ ہے اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو کرکٹ بورڈ کی بیوروکریسی ہے وہ اس کو کس طرح سے سمجھتی ہے اور ان کے لیے کتنی جگہ نکلتی ہے. یہ وقت کے ساتھ چیزیں ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن بہرحال کسی کو بھی ذمہ داری ملے اس کے لیے نیک تمنائیں. لیکن اگر کوئی پہلی مرتبہ کر رہا ہو تو آپ بہت ساری چیزیں اور حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص پاکستان میں 3 4 5 مرتبہ مختلف وقتوں میں مختلف حیثیت سے کام کر رہے ہوں تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال ضرور آتا ہے. بہرحال بیسٹ آف لک اگر پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں لگاتا ہے. فیصلہ وقت اس کا کرے گا کہ وہ اتنا کس حد تک بہتری کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، لیکن جو ماضی ہے وہ کوئی اتنا خوشگوار نہیں ہے، تجربہ خوشگوار نہیں رہا ان کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا. حافظ صاحب آپ نے مطلب ایک ہی لمحے میں میرے تمام سوالوں کے جوابات آلموسٹ دے دیے ہیں جو میں ابھی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی میرا مطلب دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اگر کوئی نیا شخص آتا ہے تو پھر صورتحال ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک شخص ایسا جو سامنے آتا ہے اس کی ایک کارکردگی پوری ایک ہسٹری آپ کے سامنے ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں خرابیاں، ہر شخص آتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا آتا ہے، مسٹیکس کرتا ہے، لیکن اس وقت ہماری کرکٹ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا تجربہ کریں جس کے اوپر دنیا بھر سے یا پاکستان سے کوئی ایسی مطلب ابہام اور ایسی گفتگو شروع ہو جائے کہ ہماری کرکٹ کو اور زیادہ نقصان پہنچے. ابھی جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر کیپٹنسی کی بات کی جاتی ہے تو کیپٹنسی کے اوپر جو فیصلے کیے گئے، ایک شخص کو آزمایا، اس کے بعد دوبارہ سے کیپٹنسی دے دی گئی، اس کی وجہ سے نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. آج جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر اگر ہم وہی غلطیاں دیکھا جائے تو کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں غلطی اگر ہم وہی دہراتے جائیں گے تو فائدہ تو کرکٹ کو نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوتا جائے گا. پھر
دیکھیں اب یہ فیصلہ کرنے والوں پر ہے نا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے مسائل کو سلجھانا چاہتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے خیال میں وہ زیادہ بہتر شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کا خیال ہوگا کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی یہ تو نہیں چاہتا پاکستان میں کہ وہ کرکٹ کو خراب کرے۔ اب لیکن ہر کسی کا اپنا ایک کام ہوتا ہے کرنے کا، ہر کسی کی اپنی ایک مہارت ہوتی ہے، کہ اس کی خاصیت ہوتی ہے، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ ہر کسی کے ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا، بالکل ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا، اور دنیا میں ایسا کہیں ہوتا بھی نہیں ہے۔ آپ کی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ایک ہی، اگر آپ کرکٹ کو ہی لے لیں، آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے اس میں سے آگے اس کی ضمنی چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، فاسٹ بولنگ کے لیے، اسپن بولنگ کے لیے، ادھر ادھر ساری چیزیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس فیصلے کی طرف پاکستان کرکٹ بورڈ جا رہا ہے، جب آپ اس کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں کہ چلیں لوگ کم از کم یہ سوچیں گے پاکستان سے باہر کہ پاکستان کے ایک گریٹ کرکٹر کو آپ نے انتظامی طور پر استعمال کرنے کی یا ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو لوگ کرکٹ کو 20 22 24 25 برس سے یا اس سے زیادہ برسوں سے، کچھ لوگ ہوں گے پاکستان میں یقینی طور پر ہیں جو 3 دہائیوں سے زائد کرکٹ کو کور کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے گزشتہ 30 برسوں میں جو کھلاڑی پہلے کھیلا کرتے تھے، پھر کوچنگ میں آئے، پھر انتظامی عہدوں پر آئے، ان سب کو دیکھا ہوا ہے۔ تو ان کی رائے مختلف ہوگی کسی اور، اگر چیئرمین کرکٹ بورڈ اگر اس وقت آئے ہیں تو وہ بھی کرکٹ میں نئے آئے ہیں، تو جو شخص 1996 سے یا 1990 سے وسیم وقار یونس کو کور کر رہا ہے، اس کے پیچھے 34 سال ہیں، تو اس نے اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اس وقت جب یہ کھیلا کرتے تھے اس وقت بھی، پھر جب یہ کوچنگ پہ ڈراپ ہوئے اس وقت کیا حالات تھے، پھر جب ٹیم میں واپس آئے اس وقت کیا حالات تھے، ایک دوسرے کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، پھر جب کوچنگ میں آ گئے اس وقت کیا تھا، چھوڑ کے کیوں چلے گئے، دوبارہ کیسے آ گئے، پھر کیوں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے وہ حالات کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ لازم طور پر چیئرمین صاحب کو دائیں بائیں سے کہا گیا ہوگا کہ اگر آپ نے لوگوں سے بچنا ہے تو آپ کو کوئی فارمر گریڈس جو ہیں ان کو سامنے لے کر آنا ہے۔ تو ایک پہلو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پائیدار چیزیں نہیں ہیں۔ اور دیکھیں بچہ جا بھی نہیں سکتا ہے، ٹیم کی آپ کی کارکردگی خراب ہوگی نا تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو دنیا میں 2 ہاتھوں سے بولنگ کرنے والے کرکٹر اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوئچ ہٹنگ ہو گئی ہے، ریورس سویپ کے ساتھ سوئچ ہٹ پہ لوگ چلے گئے ہیں، اتنی انوویشن ہو گئی ہے کرکٹ میں، اور ڈیجیٹل کا دور ہے۔ آپ ایک ہی لمحے میں پاکستان میں اور ایک ہی لمحے میں آپ کینیڈا میں اور آپ یورپ میں بھی دیکھے جا رہے ہیں، آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ پرفارمنس ہے۔ اگر آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کے کسی بھی قسم کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوں گے۔ تو یہ بہرحال ابتدا ہے ان کے لیے، میں اس سخت الفاظ یا آپ کو بہت زیادہ اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن بیسٹ آف لک۔ وہ پاکستان کی کرکٹ کے جو مسائل ہیں اگر ان کو حل کر دیں گے تو لوگ ان کو یاد رکھیں گے، کیونکہ پاکستان کی وجہ سے سب کا نام ہے۔ پاکستان نے ان سب کو نام دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، اور پاکستان کی وجہ سے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اور جس کھیل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اگر آج اس کھیل کو ضرورت ہے تو پھر لوگوں کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، بہت ساری خدمات ہیں ان کی پاکستان کے لیے، اور کرکٹ جیسا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ تمام جگہ پر ذکر ہوتا ہے، کرکٹ زیادہ آپ کو رلاتی ہے اور کم ہنساتی ہے۔ تو جب آپ کرکٹ کے شعبے کے اندر کسی بھی عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو دنیا بھر کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں، اور اس وقت آپ زیادہ تنقید کا شکار بھی ہوتے ہیں، گفتگو میں بھی شامل ہوتے ہیں، تمام نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں، کارکردگی کسی کی ہے لیکن سوال آپ سے لوگ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایگزیکٹلی جیسے حافظ صاحب نے کہا، بیسٹ آف لک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس وقت جو حال ہماری کرکٹ کا ہے اس کے اندر بہترین فیصلے ہوں، اور اگر کوئی کسی عہدے پر فائز ہو چکا ہے تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کارکردگی کو بہتر کرے، کرکٹ کو بہتر کر دے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔